السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کا آخری عشرہ اور اس عشرے کا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات اور انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک اس کے آخری دن چل رہے ہیں۔ انسانی زندگی کے مراحل بھی اسی طرح تیزی سے گزرتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے کب اس کی عمر جوانی پر پہنچتی ہے، کب وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان جس چیز سے بھاگتا ہے وہ چیز اس کے پیچھے آتی رہتی ہے۔ موت سے بچنا نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جو قیمت ہے، اس کا مقام ہے، وہ صفات کی بنیاد پر ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو دنیا کی جو زندگی ہے وہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ ساری چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور امتحان کے، بطور آزمائش کے اللہ نے بنایا ہے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب استعمال کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے نزدیک اس سے بہتر چیزیں ہیں۔ اس سے بہتر چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی جی آپ ان سے کہیے کہ میں بتلاؤں، یہ جو دنیا اتنی زیب و زینت کے ساتھ، یہاں کی سواریاں، یہاں کے گھر، یہاں کی جو بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، انسان کو پرکشش لگتی ہیں، تو اس سے بہتر چیز میں بتاؤں؟ للذین اتقوا، ایک شرط ہے، یہ چیزیں تو تقوی والوں کے لیے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر جو زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے لیے جنات، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے بہترین انعامات اللہ نے بنائے، اور ان انعامات میں سب سے بہترین جو انعام ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کا دیدار ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت باریک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کون اس دنیا میں کیا عمل کر کے آتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی میں انسان اپنی آخرت کو بنائے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ کہے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ دیکھیے کیسے تقوی والے ہیں، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہماری مغفرت کر دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہ 5 صفات بیان کر رہے ہیں، یہ 5 خوبیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ سب سے پہلی چیز الصابرین، ہمارے اندر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ صبر کے معنی ہیں کہ بندہ اللہ کی اطاعت پر جمے، عمل پر جمے،
ماحول چاہے رمضان کا ہو یا رمضان کے بعد کا ہو، ماحول چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ایسا ایمان ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ والصابرین، وہ اللہ کی اطاعت پر، حکم پر جمنے والا، عمل پر جمنے والا، اپنی نمازوں پر، اپنی تلاوت پر۔ اسی لیے صبر کہتے ہیں 3 چیزوں کو، الصبر علی الاطاعہ، الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، جیسے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ روزوں کی حالت میں جیسے آدمی کھانے پینے سے اپنے کو بچاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، زندگی میں بھی اللہ کے حکم کی بنیاد پر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ میں ایسا مسلمان بنوں کہ میرے سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کیونکہ 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے۔ ساری دنیا ٹوٹ سکتی ہے، اس کے ٹوٹنے کا اعلان تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، یہ آسمان ٹوٹے گا، یہ زمین ہلے گی، پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن ایک چیز نہ ٹوٹے، وہ ہے اللہ کا حکم۔ ایسا بندہ اپنا ایمان بنائے۔ الصابرین، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرنا۔ اس دنیا میں، اپنے ماحول میں، آج کے حالات میں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیسے چیلنجز ہیں، دین پر جمنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، دیکھو یہ کیسے ہیں میرے بندے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا تقوی کیسا ہے، ان کے دل میں میری محبت کیسی ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ اطاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس محبت کی بنیاد پر یہ میری نافرمانی کو چھوڑ رہے ہیں۔ الصابرین والصادقین، صادقین کہتے ہیں سچ بولنے والے، زبان کا سچا، دل کا سچا، عمل کا سچا، معاملات کا سچا۔ یہ سچائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا الصادق الامین۔ یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اس صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ لوگ ہیں سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدیق کہا گیا کہ آدمی اپنے معاملات میں سچا ہو۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بنیاد پر کوئی معاملہ کرتا ہے، سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ، بلکہ بخاری شریف کے اندر ایک نہیں کئی جگہوں پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی سفر میں تھا، پریشان تھا، ضرورت پڑ گئی مال لینے کی، تو کسی سے اس نے ادھار لیا۔ ادھار دینے والا، قرض دینے والا یہ کہتا ہے میں تو تمہیں پہچانتا نہیں، کوئی گواہ لے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں، کفا باللہ شہیدا، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ معاملہ کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی سوچنے لگا یہ آدمی اللہ کو بنیاد بنا کر معاملہ کر رہا ہے۔ اس نے 1000 درہم اس کو دے دیے۔ وقت طے ہو گیا، اس آدمی کے اور اس کے درمیان ایک نہر، ایک ندی، تالاب جسے کہتے ہیں، وہ درمیان میں پڑتی تھی۔ وقت جب آیا تو وہ آدمی 1000 درہم لے کر پہنچانے کے لیے نکلا، کیونکہ وہ معاملات کا سچا تھا، اس نے اللہ کا نام لے کر سچائی کا معاملہ کیا تھا۔ جب وہ پہنچا زبردست بارش شروع ہو گئی، اور بارش ایسی کہ کوئی کشتی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کیا کیا، ایک بڑی سی لکڑی لی، اس لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے اور اس میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اس 2 لکڑیوں کے درمیان اس درہم کو باندھ دیا اور رسی سے باندھ کر اللہ کا نام لے کر دریا میں پھینک دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں، جب کوئی بندہ سچائی کی بنیاد پر اللہ سے معاملہ کرتا ہے، اللہ کی مدد کیسے اس کے ساتھ آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی ادھر سے پہنچتا ہے، آج تو تاریخ تھی مال واپس کرنے کی، ادھار واپس کرنے کی، آج تو نہیں آیا۔
دیکھا تو بھئی بارش ہے، چل رہا ہے، جاتے جاتے اس نے سوچا کہ بھئی لکڑی پڑی ہے، اس لکڑی کو اٹھا کے لے کے چلو۔ اللہ نے اس لکڑی کو اس طرف پہنچا دیا۔ جب یہ پہنچا گھر، لکڑی کو جب کھولا تو اس میں 1000 درہم موجود تھے۔ جب بارش تھمی، طوفان تھما، تو پھر دوبارہ یہ 1000 درہم لے کر پہنچا۔ بہرکیف واقعہ مختصر عرض کروں، جب کوئی بندہ اللہ کی بنیاد پر معاملات میں سچائی، زبان کی سچائی، عمل کی سچائی اختیار کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ الصابرین والصادقین، تیسری صفت ہے والقانتین۔ قانتین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے۔ قانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، فرائض کے معاملے میں، واجبات کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں اللہ کا بندہ ہوں، میری زندگی کا مقصد بندگی ہے، میں اللہ کی بندگی پوری کروں، اسی کو کہتے ہیں قانتات۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرنے ایسے بندے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، فرما بردار بندے۔ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے مجھے پسند ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، سرا وعلانیہ، نہ تنہائی دیکھتے ہیں نہ مجمع دیکھتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوستو یہ مبارک مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، صدقۃ الفطر اس کی روح کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی روح یہ ہے کہ ہمارا صدقۃ الفطر عید سے پہلے غرباء تک، ضرورت مندوں تک پہنچ جائے۔ اس کی آدمی فکر کرے، ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن میں نکالوں، ابھی سے اس کی ترتیب بنائے۔ صدقۃ الفطر میں ایک تو ہے ادنا مقدار، کم از کم مقدار، ایک ہے اعلیٰ مقدار۔ وہ مقدار میں ادا کروں تاکہ اس خوشی میں اللہ کے ضرورت مند بندے بھی آ جائیں۔ صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء اللہ کا کیا نمونہ ہمارے سامنے پیش ہے، ایک پوری تاریخ اسلامی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک مسلمان وہ سخی ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے خزانوں پر یقین ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، بہت اونچے درجے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ان کا شمار ہے۔ ایک آدمی ان کے درس میں آیا کرتا تھا، ایک عرصے تک وہ درس میں آنا غائب ہو، 1 دن 2 دن 3 دن نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ بندہ؟ کسی سے پوچھا ذرا تحقیق تو کرو۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کسی سے 10,000 درہم قرضہ لیا ہوا، اور وہ قرضہ واپس نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، جس آدمی سے اس نے قرض لیا تھا اس کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، دیکھو وہ جو آدمی نوجوان ہے اس کی طرف سے میں یہ 10,000 درہم قرض ادا کرتا ہوں، اس کو قید خانے سے چھوڑا دو۔ چنانچہ اور دوسری بات کہی، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، سوائے میرے اور تمہارے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کیسے لوگ تھے! آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان میں، ہمارے اطراف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی گردنیں قرضوں میں دبی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمارا انفاق بڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ آدمی درس پہ آنا شروع کیا، حضرت نے پوچھا بہت دن سے غائب تھے، کہاں تھے؟ اس نے کہا حضرت میں نے کسی سے ادھار لیا تھا، وہ ادھار میں واپس نہ کر سکا، جس کی وجہ سے قید میں ڈال دیا، اللہ کے کسی بندے نے مجھے چھڑوا دیا، حضرت نے فرمایا اس کے لیے دعا کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا، اس جنازے میں اس آدمی نے اس کو کھولا جس آدمی نے تمہیں قید سے نکالا تھا، وہ یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک حدیث عرض کروں، مغفرت کا لینے کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کا سب سے بڑا انعام مغفرت ہے۔
لیلۃ القدر کا سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. مغفرت لینے کا ایک راستہ، ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من اغاث ملحوفا كتب اللہ له 73 مغفرتا. ایک آدمی کسی ملحوف کی مدد کر دے، کسی ملحوف کی مدد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 73 یعنی 73 مغفرتیں اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. کتنے؟ 73 مغفرتیں. اور یہ 73 مغفرتیں اتنی طاقتور ہیں، واحدۃ منہا، ان 73 مغفرتوں میں ایک مغفرت اتنی طاقتور ہے، صلاح امر کلہ، اس کے سارے دنیا کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اس کی ساری دنیا کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اب وہ ملحوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں یہ اگر اپرچونٹی لے کر آ جائے، میں اگر اس کی مدد کر لوں، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. ایک واقعہ عرض کروں تاکہ ہمیں ملحوف سمجھ میں آئے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ ہیں. حضرت حج کے سفر میں مینا کی رات میں، عرفات کی رات میں حضرت نے خواب دیکھا، دو فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اس میں کسی نے کہا کہ جتنے حاجی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے حج کو قبول کر دیا. جانتے ہو یہ حج جس کا قبول ہوا ہے، یہ حاجیوں کا جو حج قبول ہوا ہے، ایک آدمی کو ذریعہ بنایا اللہ. وہ فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے وہ؟ کہا کہ وہ علی ابن موفق ہیں. اور اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤں کہ وہ آدمی خود حج میں نہیں آ سکا. وہ ایک آدمی حج پہ نہ آیا اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کر پورے جو ہے حاجیوں کے حج کو قبول فرما دیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتوں کی گفتگو سے وہ آدمی رہتا کہاں ہے؟ دمشق کا رہنے والا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں. حضرات محدثین جب جرح و تعدیل کرتے ہیں تو ہر محدث پر قلم اٹھاتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک ایسے محدث ہیں، ایسے اتھینٹک ہیں، ایک آدمی نے بھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی. ایسے اونچے درجے کے مستند آدمی ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں طے کر لیا کہ میں جو ہے حج کے بعد دمشق جاؤں، اس آدمی سے ملاقات کروں. حضرت حج سے فارغ ہونے کے بعد پہنچ گئے. حضرت سوچنے لگے کہ بڑا بزرگ آدمی ہوگا، کوئی بڑا مشہور آدمی ہوگا. پوچھنے لگے علی ابن موفق کوئی ہے؟ کوئی نہیں جانتا. دھراش کرتے 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 کسی نے کہا ہاں علی ابن موفق، وہ موچی ہیں. موچی کہتے ہیں چپل جوتا صحیح کرنے والے، درست کرنے. اچھا وہ کدھر رہتے ہیں؟ وہ فلاں گھر پہ رہتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جب کھولے تو سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک ہوں. آپ کون ہیں؟ علی ابن موفق. مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. عبداللہ ابن مبارک کا نام سن کر وہ آدمی بڑے اکرام کے ساتھ ان کو اپنے گھر لے گیا، بٹھایا، اکرام کیا اور پھر بتایا، اپنا خواب بتایا. تو علی ابن موفق کہتے ہیں کہ میرا یہ اللہ کے ساتھ ایک راز ہے. آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور اگر پوچھتا تو میں اس کو نہیں بتاتا. تو حضرت نے فرمایا بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی. اس نے ایک دن خواہش کی ایک رات کہ گھر مجھے گوشت کھانا، مجھے گوشت کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، مجھے گوشت چاہیے. میں نے کہا اتنی رات میں کہاں پہ کون سی دکان کھلی رہے گی، کہاں پہ ملے گا؟ کہا نہیں مجھے اس وقت چاہیے، گوشت کھانا ہے. بس بیوی کی تسلی کے لیے گھر سے باہر نکلا اور میں جیسے ہی نکلا تو میرے دو تین گھر کے بعد وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں اس کو جانتا تھا کہ بھئی کہ میں ایک ضرورت ہے میری، گھر میں جو ہے بیوی کو گوشت کی خواہش ہے، آپ کے ہاں گوشت پک رہا ہے، تھوڑا سا دے دیں. تو آدمی کہتا ہے میں ضرور دیتا، یہ گوشت آپ کے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ میرے لیے حلال، آپ کے لیے حرام. میں اور آپ تو مسلمان ہیں. جو آپ کے لیے حلال وہ میرے لیے حلال، جو آپ کے لیے حرام وہ میرے لیے حرام. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آج 7واں دن ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے.
7واں دن ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ۔ صحابہ کانپ گئے، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون ہے؟ فرمایا وہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پڑوسی میں گھر کا پڑوسی، رشتے کا پڑوسی، تعلق کا پڑوسی۔ یہ دیکھیں، یہ مہینہ انفاق کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 7 دن ہو گئے، آج میرے گھر میں چولہا تک نہیں جلا، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میرے پاس اتنی سہولت نہیں تھی۔ میں رات میں نکلا، جہاں گاربیج پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو کاٹ کر اس کو صاف کر کے پکا رہا ہوں۔ اب بتائیے، مردہ بکری اضطرار اور مجبوری کی حالت میں میرے لیے حلال ہو سکتی ہے، آپ کے لیے کہاں سے حلال ہوگی؟ حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے حج کے لیے 300 درہم تیار کیے تھے، میں گھر گیا، وہ 300 درہم میں نے اٹھائے اور اس کے پاس لا کے رکھ دیے۔ یہ ہے اصل مجھے عرض کرنا ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خواب کے نظام کے ذریعے امت کو بتانا چاہتے ہیں۔ کون سا عمل کس وقت کیا پسند آ جائے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فرمائے یہ وہ مہینہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین۔ 5ویں صفت کیا ہے؟ دین پر جمنے والے، سچائی پر رہنے والے، اور اطاعت گزار اور فرما بردار، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں میں سحر کے موقع پر اللہ سے اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ اپنے عمل پر، اپنی سچائی پر، اپنے خرچ پر دعویٰ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا میں نے بہت کچھ کر لیا، نہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندوں کی صفت بتا رہے ہیں۔ یہ مبارک ایام، یہ راتیں جو چل رہی ہیں، سحر کے موقع پر خاص طور پر ایک قبولیت کی گھڑیاں اترتی ہیں اور ایک خاص اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے مانگیں۔ استغفار ایسی نعمت ہے، زندگیوں کے اندر ہر قسم کی آسانیاں اللہ لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے استغفار مانگ کرتے تھے۔ ایک استغفار میں آپ کو سناؤں، اے اللہ، اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں ان گناہوں سے جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں، نعمتیں اللہ نے دی، ان نعمتوں کے ذریعے سے میں نے تیری نافرمانی میں جرأت کی۔ جوانی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ اس نعمت میں وہ قانتین بنتا، منفقین بنتا، صابرین بنتا، لیکن ایک انسان جو ہے انہی اللہ کی نعمتوں میں وہ جری ہوتا ہے۔ میں جہاں چاہے خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا مانگو اللہ سے، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں ان گناہوں کا جو نعمتیں آپ نے دی، ان نعمتوں سے تجھے راضی کرنا چاہیے تھا، ان نعمتوں سے تجھے خوش کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ تقویت بها علی معصیتک، تیری نافرمانی میں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ جو دن ہیں ان دنوں کی قدردانی کرتے ہوئے، ہم اللہ سے خوب استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اور اللہ سے مانگتے ہوئے ان دنوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔